تکلیف حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ والد بہت کیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے آپ تو اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ ہلاکی ہو جائیں گے، اور رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں بیٹے مجھے ضرور ملیں گے، جاؤ تم تلاش کرو اور زندگی کے ضروریات کا بھی انتظام کرو۔ پھر یہ بھائی مصر آئے، اور مصر آ کر پھر وقت کے اس بادشاہ سے جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے ان کے سامنے تقاضا رکھا اور اپنی مجبوری کا اظہار بھی کیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا زیادتی، کیا ناانصافی، کیا ظلم کیا تھا؟ تو وہ ایک دم چونک گئے، یوسف کا تذکرہ ان کی زبان پر کیسے؟ تو انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے انت یوسف آپ ہی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں آنا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، لیکن آپ کے پاس نبوت بھی تھی اور نبوت کا تحمل اور برداشت بھی تھا۔ جب بھائیوں کو پتہ لگا کہ یہ تو یوسف ہیں، گھبرا گئے، پریشان بھی ہو گئے، لیکن فوراً کہہ دیا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بھائیوں کو بھی اپنے قصور کا احساس ہوا، اعتراف کیا، انہوں نے بھی معافی چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا جاؤ والد کو لے کے آؤ اور میری یہ قمیض لے کے جاؤ۔ یہ قمیض کیا تھا؟ ایک معجزہ تھا، فرمایا ابا کی آنکھوں پہ رکھو گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ ابھی قمیض مصر سے چلی ہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے، کنعان کے اندر کنویں کے اندر ہیں تو بیٹے کا کوئی نہیں پتہ چلا، اور اب مصر کے اندر ہیں، وہاں سے قمیض چلی تو خوشبو آنے لگی۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کنعان اسی شہر کا جنگل ہے اور وہاں پر یوسف موجود ہے، باپ کو کوئی نہیں پتہ لگا، لیکن جب اللہ بتانے پہ آئے تو مصر سے بھی قمیض چلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی۔ ادھر قافلہ بھی پہنچ گیا اور وہ آنکھوں پر رکھی قمیض تو بینائی واپس آ گئی، اور پھر یہ والدین اور یہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور جیسی دربار میں حاضر ہوئے تو سجدہ تعظیمی بجا لایا۔ وہ خواب کی تعبیر سر کی آنکھوں سے نظر آ گئی کہ سورج چاند سجدہ کر رہے، 11 ستارے سجدہ کر رہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہماری شریعت محمد رسول اللہ کی جو آخری شریعت ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا جن راستوں سے شرک آ سکتا ہے۔ عبادت کا سجدہ تو تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے اور حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، تعظیم کا سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہمارے ہاں مصافحہ ہے، ہمارے ہاں سلام ہے، وہاں یہ تعظیم کا سجدہ تھا، تو یہ اس کی تعبیر ان کے سامنے آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو قصور معاف فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے شکر کے کلمات کے ساتھ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تیری نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اتنے بڑے احسانات کیے، تو نے میری زندگی کنویں سے بچائی، جیل میں رہا، اور پھر آج آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، اور آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا آخرت میں۔ اور دعا کی، درخواست کی، اللہ اسلام پہ زندگی دینا اور اسلام پہ خاتمہ فرمانا۔